السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، الحمدللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلاگنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ڈیلی کی بنیاد پر بلاگ بنتا ہے، آپ کو پیش کیا جاتا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور آج کل جو میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں وہ میں ترجمے کے ساتھ کر رہی ہوں، کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو عربی پڑھ رہے ہیں اس کے میننگز کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کس جانب لے کے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، کس چیز کی طرف ہمیں اشارہ کیا جا رہا ہے، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اور کس چیز کے لیے سختی کی جا رہی ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ ہمیں اس چیز کو فالو کرنا ہے۔ تو حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ قرآن پاک کی چاہے ایک آیت پڑھیں، ایک سورت پڑھیں یا پورا پارہ پڑھیں، اس کو بغیر ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، اس کے ترجمے کو بھی اپنے دل میں اتار لیں، تو پھر آپ دیکھیے آپ کو اپنی زندگی میں غور و فکر کرنے کی جستجو ہوگی۔ ہم جو بھی کام کرنے جائیں گے وہ قرآن و حدیث کی سنت کے مطابق اس کی روشنی میں کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ نہیں، یہ کام ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے فرما دیا ہے قرآن مجید میں، اس کو کرنے کا یہ انجام ہے۔ اگر ہم یہ کام اس طریقے سے کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھنا ہے وہ اس صورت میں جب ہم قرآن پاک کو مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ تو کوشش کریں کہ آپ بھی میرے بھائیوں میری بہنوں قرآن پاک کو بما ترجمے کے پڑھیے، اس کی تلاوت کیجئے، خوبصورت آواز میں تلاوت کیجئے اور پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہوئے اس پر عمل درآمد کیجئے۔ آئیے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کرتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، پھر ہم قرآن پاک کی پارہ نمبر 13 وما ابرئ اور سورہ ابراہیم ہماری اسٹارٹ ہوئی بھی ہے، اس کی جانب پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ہم نے آیت نمبر 22 پہ اپنا سبق کا اختتام کیا تھا سورہ ابراہیم کا۔ آج سبق کا آغاز 23 آیت سے کرتے ہیں، سورہ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو۔
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کیسی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟ جہنم یصلونہا وبئس القرار، وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اور ان لوگوں نے اللہ کی شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کر دیں۔ کہہ دو کہ چند روز فائدہ اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اگر ہم کسی کو نقصان کر کے اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں تو چند دن کا فائدہ ہوگا ہمارے لیے، لیکن ہم نے اپنی عاقبت خراب کر لی۔ یہاں اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے مومنوں کے، مومن لوگ جو ہیں وہ ایسا نہ کریں اور نہیں کریں گے، ظاہر ہے وہ مومن ہی کہلانے کے اس وقت مستحق ہوں گے جب وہ ان تمام باتوں سے دور رہیں گے، گریز کریں گے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں، اور اس دن کے آنے سے بیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ ہی دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔ جی ہاں، یہاں اللہ تعالیٰ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے میرے محبوب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں، نماز پڑھا کریں، اور اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ ہم کچھ دے دلا کر اپنے لیے نیکی جمع کر لیں گے کہ مجھے نیکی کی، ایک نیکی کی اگر میرا پلڑا نیچے ہے اور مجھے ایک نیکی کی نیڈ ہے تو
تو میں اپنے عزیز و اقارب یا کسی کو بھی، اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو ایک کچھ دے دلا کر بولوں کہ مجھے ایک نیکی دے دو تاکہ میں اوپر چلی جاؤں، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا اس وقت، اور نہ کوئی بندہ کسی کے کام آئے گا، نہ دوستی کسی کے کام آنے والی ہے۔ اور اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں یا جو غریب بھی ہیں، وہ اپنے مال میں سے جو بھی ان کے پاس جمع پونجی ہے اس میں سے ظاہر اور در پردے کے پیچھے، مطلب ظاہر و باطن دونوں طریقوں سے خرچ کیا کریں۔ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو بینکوں میں جمع کیے ہوئے ہیں، ناظرین و ناظرین دیکھیے، یہ کوئی میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن پاک فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اپنے مومن، میرے مومن بندوں سے یہ بات کہہ دو، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں تمہیں بات بتا رہا ہوں وہ اپنے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہ اس باتوں کو قائم کریں، نماز پڑھا کریں، اور اپنے مال میں سے ضرور خرچ کیا کریں۔ لہٰذا وہ لوگ جو مال کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کریں، غریب کا خیال کریں، رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا جو تھوڑے کم ڈاؤن ہیں، جو تھوڑے آپ سے مقابلے میں کم میں ہیں مال و دولت سے، اور محلے داروں کا خیال کریں، ان کے بارے میں باس پرس رکھیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں رات کو بھوکے سوئیں یا ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے یا ان کے بچے بھوکے تو نہیں سو گئے، تو یہ ہمیں اپنے محلے میں نظر رکھنی ہے۔ اور ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمیں چاہیے کہ ان کا وزٹ کریں اور ان کو تحفتاً ہدیتاً جو آپ کے پاس اویلیبل اس کا جو چیز ہو وہ آپ ان کو مہیا کر سکتے ہیں، پیسے کی صورت میں، راشن کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، غرض کسی بھی صورت میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ ترجمہ بہت خوبصورت ترجمہ ہے اس کا بھی۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مینا برسایا، مطلب بارش برسائی، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں رات دن ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ مطلب دیکھیے ہمارے رب سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے بندے کا کس طریقے سے محبت رکھتے ہیں، کس طریقے سے ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ناظرین و ناظرین، اگر دن اور رات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، چاند سورج کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، زمین و آسمان کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، تو انسان کی جو آبادی ہے وہ کیا کرتی؟ ہم انسان جو ہیں، بنی نوح انسان، وہ کس طریقے سے دنیا میں سروائیو کرتے؟ نہ ہمیں رات ملتی آرام کرنے کے لیے، اور نہ ہمیں دن نظر آتا کام کرنے کے لیے، جس سے ہم کماتے ہیں، باہر نکلتے ہیں دن میں، اور کچھ لوگ نائٹ کرتے ہیں تو وہ بھی کماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزوں کو ہمارے جو ہے قابو میں کر دیا ہے،
ہم دیکھیے چاند اپنے حساب سے نکلتا ہے، سورج اپنے حساب سے غروب ہوتا ہے، اپنے حساب سے نکلتا ہے۔ دن اور رات اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے مقرر کیے ہیں، وہ اللہ کے ایک حکم کے تابع ہیں۔ اور اسی طریقے سے کشتیوں اور جہازوں کو انسان کے سپرد کر دیا ہے کہ وہ اس کو چلائے، زیر فرمان کیا ہے، تاکہ دریا اور آسمان میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی ہمارے زیر فرمان کیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔ بے شک آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش انسان پر برساتا ہے، وہ دولت کی صورت میں ہوتی ہے، پیسے کی صورت میں ہوتی ہے، شہرت کی صورت میں ہوتی ہے، عزت کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن انسان اتنا ان چیزوں میں محو ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہے۔ تو چاہیے کہ ہمیں تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اپنی نعمتوں میں سے تو ہمیں فوراً شکر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ آج کے دور میں جب انسان کسی سے پوچھتا ہے اور گزارا کیسے ہو رہا ہے تو وہ اپنا رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، ہم تو حسرت و یاد سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو کہیں دست ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھوں میں۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس قرآن کی روح سے ہمیں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جو عطا کیا ہے وہ بہت ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ۔ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیری عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کرے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا قصے کی طرف، کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور اپنے اولاد کو کہاں؟ مکے میں، جی ہاں مکے میں، جہاں بالکل بیابان سنسان جگہ تھی،
نہ کھیتی تھی نہ کچھ تھا، وہاں آپ چھوڑ کر آ جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ جب وہ وہاں رہنے لگے تو وہاں پانی کا چشمہ بھی تھا، پانی بھی جاری ہوا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، صفا و مروہ جو وہاں ایک وہ مقام آپ نے ایسا بنا دیا اب اللہ تعالیٰ نے کہ وہ حج میں لازم قرار دے دیا ہے، ایک رکن بن گیا ہے وہ حج کا، کہ ہمیں اس میں صفا و مروہ کے 7 چکر لگانے ہیں، جس طریقے سے حضرت بی بی حاجرہ نے لگائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں کھیتی اگائی اور وہاں پھر ایک قوم بھیجی، ایک قبیلے کے چند لوگ آ گئے تھے جنہوں نے آپ حضرت بی بی حاجرہ سے اجازت لے کر وہاں رہنا شروع کر دیا تھا، اور پھر اس طریقے سے وہاں وہ وہاں بڑھتی رہی اور اس طریقے سے وہاں ایک پورا شہر آباد ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں روزی اتاری، رزق اتارا، تاکہ وہ لوگ تیرا شکر ادا کریں۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ترجمہ: اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کر رہے ہیں، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کی مغفرت کیجیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اور مومنوں مت خیال کرنا کہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے عذاب سے محفوظ رکھے پروردگار، تمام مومن مردوں عورتوں کو آمین ثم آمین، اور ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچانا جس دن کوئی اولاد
سے ماں باپ کے کام نہیں آئے گی، کوئی ماں اپنی اولاد کے کام، کوئی باپ اپنی اولاد کے کام، کوئی بیٹا اپنی ماں کے لیے کام نہیں آ رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کیونکہ عذاب دیکھ کر مارے دہشت کے ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ہم اسی شش و پنج میں مبتلا ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کر دیا، اور پھر ہم وہاں اللہ تعالیٰ سے بولیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چانس اور دے دے، پھر جو ہم نے گناہ کیے ہیں ہم وہ نہیں کریں گے، لیکن وہ آخرت کا دن ہوگا، اس دن تو حساب کتاب کا دن ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد نصیب نہیں ہوگی۔ ابھی ہم جتنی بھی فریاد کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رو کر منا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو توبہ کر کر استغفار کر کر، اور الحمدللہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے اللہ پاک کو عنایت کر دیتے ہیں، لیکن اس دن جب ہم اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہیں اس وقت کے لیے تمہیں ہوشیار کر رہا تھا، اس وقت کے لیے قرآن میں چیزیں نازل ہوئی تھی کہ آخرت، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی خبر رکھو، آخرت کی فکر رکھو، لیکن ہم انسان جو خطا کے پتلے ہیں، ہم یہاں دنیا میں رہتے ہوئے کتنی خطائیں کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ پاک معاف بھی فرما دیتے ہیں، مگر اس دن کوئی معافی نہیں، اور اگر ہم کسی چیز سے انکار کریں گے کہ اللہ یہ کام ہم نے نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسکرین چلا دیں گے کہ دیکھو، اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے لاؤ دکھاؤ ان لوگوں کو جو میری بات سے مکر رہے ہیں، تو اس وقت سے ڈریں، خوف خدا رکھیں اور آج کو بہتر کریں تو ہمارا کل بہتر ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جی ناظرین و عزیزین، الحمدللہ ہم اپنے سبق کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں، آیت نمبر 43 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم اپنے عذاب کے بارے میں ہمیں تیار کر رہے ہیں کہ وہ عذاب جب آئے گا تو کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور ہمارے دہشت کے انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جب ایک سور پھونکا جائے گا اور تمام مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جن پر ہمیں ایمان ہے کہ ہم دوبارہ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے، تو وہ پھر ہم اپنی آخرت والے دن ہم اپنے اعمال کے لیے، کس کے اعمال نیک ہے اور کتنے بد اعمال تھے ہمارے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر ہمارا حساب و کتاب ہوگا اور ہمارا صحیح غلط کا فیصلہ اسی وقت ہوگا۔ لہٰذا ناظرین و حاضرین، ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے آج کو اچھا کر لیں، دل میں خوف خدا رکھ کر ہر کام کریں۔ آپ یقین کریں، آپ اگر کسی سے بات بھی کر رہے ہیں نا، تو دل میں اگر خوف رکھ کر آپ بات کریں گے اللہ تعالیٰ کا، تو وہ بات بہت صحیح طریقے سے آپ دوسرے تک کنوے کر سکیں گے، اور اگر آپ بے خوف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف نہیں ہے، کسی کی تذلیل کر رہے ہیں، کسی کو کمتر محسوس کرا رہے ہیں، کمتری محسوس کرا رہے ہیں، یا کسی کا کے مال و متاع پر، اس کی شخصیت پر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں بے خوف ہو کر، تو پھر آپ کو خوف اس وقت نظر آئے گا جب آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ان لوگوں کو دیکھ کر جنہوں نے یہ کام دنیا میں کیے تھے۔ تو اپنے آج کو آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کو آج سے بدل ڈالنا ہے، کسی کی کوئی غیبت چغلی برائی نہیں کرنی ہے، کسی کی کوئی بات آپ کو بری لگتی اس کے منہ پہ بول دیں، نہ کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کریں کہ وہ تو ایسی ہے، وہ تو ایسا ہے، اور دس اینڈ دیٹ، تو بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں، اور جو سچ بات ہے اس پر قائم رہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے آگے بھی سرخرو رہیں گے اور دنیا میں بھی رہیں گے، اور اپنے چھوٹوں سے اور بڑوں سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے ہم سے ان کیس، تو معافی مانگ لینے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا۔ ہم کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، ہم اس چھوٹے سے کیوں معافی مانگیں، ایسا سوچ مت لائیں۔ اگر آپ اس سے ایکسکیوز کر لیں گے تو آپ دیکھیے اس کا دل آپ کے لیے اتنا بڑا ہو جائے گا، وہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے بندہ کہ یار یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے
کہ غلطی اس کی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہ بے شک عزت اور ذلت والی ذات، دینے والی ذات وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس آیت پر اپنی ولاگ کا میں اختتام کروں گی، اور امید ہے کہ یہ ولاگ کسی ایک کو کلک کر جائے اور وہ پھر اپنی زندگی کو صحیح راہ پر استوار کرے، تو الحمدللہ ہم نیکی کی جانب بڑھتے جائیں گے. تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ، نئے ترجمے کے ساتھ، نئی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گی. جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.